السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، جس طرح سے کسی بھی عمارت کو جب تعمیر کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کے ستون قائم کیے جاتے ہیں جن کے ارد گرد اس عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی حیثیت ہمارے جسم میں ہڈیوں کی ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہڈیوں میں پائی جانے والی ایک ایسی بیماری کی جو ہڈیوں کو اس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے جیسے کسی عمارت کے ستونوں میں دیمک لگ جائے اور وہ اس کو کھوکھلا کر دے۔ جس بیماری کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کو آسٹیوپوروسس کہا جاتا ہے، اور آج خاص کر اس بیماری کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں 90 سے زیادہ ممالک میں ورلڈ آسٹیوپوروسس ڈے منایا جا رہا ہے۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد پرویز انجم، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ڈپارٹمنٹل ہیڈ بھی ہیں ایٹ دا سول ہاسپٹل اور آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید تعارف یہ ہے کہ پاکستان آرتھوپیڈکس ایسوسیشن کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں اور اعزازی سیکریٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور سارک ممالک کی آرتھوپیڈک ایسوسیشن کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں آسٹیوپوروسس کے متعلق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے دن آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم مقصد کے لیے کہ ہم بیماری کے بارے میں معلومات لوگوں میں پھیلائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آسٹیوپوروسس کس نوعیت کا مرض ہے؟ میں آپ کا اور ہیلتھ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے پھر دوبارہ مجھے موقع دیا تاکہ سامعین اور ناظرین تک کچھ مفید معلومات پہنچ سکیں۔ آسٹیوپوروسس جیسا کہ یہ لفظ ہے انگلش کا، آسٹیو کے مطلب ہوتے ہیں بون کے، ہڈی۔ پورس اسے کہتے ہیں خلا کو، جس سے آپ نے بھی فرمایا کہ دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ ہڈی بہت ایک مضبوط چیز ہے، ایک سالڈ فنامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس دے کے اسے بہت سخت بنایا ہے، سخت جان جسے کہنا چاہیے۔ لیکن اس میں خلا پیدا، ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی چیز کھوکھلی ہو جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے اسے عام الفاظ میں ہڈی کا بھربھرا پن بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں بہت سارے ایسے دن منائے جاتے ہیں سال کے مختلف اوقات پہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے متعلق معلومات لوگوں کو فراہم کی جائیں، ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ وہ بیماری سے بہتر طور پر لڑ سکیں۔ آج بھی جیسے اسی نوعیت کا ایک دن ہے، تو ان دنوں کی اکثر و بیشتر تھیمز رکھی جاتی ہیں جن کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن کی کیا تھیم ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آسٹیوپوروسس کو ایک ایسی بیماری سمجھا گیا کہ جس کے لیے ایک دن متعین کیا جائے اور منایا جائے، اور ناظرین اور سامعین تک اس کے بارے میں چیزیں پہنچائی جائیں۔ تھیم اصل ہر بیماری کی تھیم جو ہوتی ہے وہ بچاؤ ہوتی ہے، مدافعت، پریونشن از بیٹر دین کیور کہا جاتا ہے۔ تو اس بیماری کے بچاؤ کی طریقے کیا ہیں، یہ اصل تھیم ہے اس آج کے دن کا۔ اور جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ایجنگ پروسیس ہے، لیکن یہ ایجنگ پروسیس ایسا ہے جو بچپن سے شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے میں جا کے اس اثر انداز ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، مینیفیسٹ کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح کی علامات ہوتی ہیں آسٹیوپوروسس کی؟ دیکھیں، اب ناظرین کے لیے کہنا ہے کہ آسٹیوپوروسس کی ایسی کوئی علامت نہیں ہوتی کہ انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ آسٹیوپوروسس میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہڈیوں میں درد شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر اکیڈیمکلی آپ دیکھیں تو آسٹیوپوروسس وہ بیماری نہیں ہے کہ درد کی وجہ سے مریض آئے۔ درد کی وجہ سے اس کی نسیں دبتی ہیں، کھچاؤ مٹھوں ہوتا ہے تو اسے درد ہوتا ہے، پھر وہ مریض آتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی، جس طرح کہ ڈائبٹیز کہتے ہیں، ڈائبٹیز اٹ سیلف ناٹ اے ڈیزیز، وہ 100 بیماریاں جنم دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آسٹیوپوروسس ایک ایسی بیماری ہے جو 100 بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ بعض اوقات ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھ پہ زور دیتا، ہاتھ پہ زور نہیں دیتا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں فریکچر ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کے ایکسٹریم اس کی وجہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک ایجنگ پروسیس کا عمل ہے جو کہ سامنے آتا ہے، تو کیا ہر انسان جو کہ ایک طویل عمر پائے گا وہ آسٹیوپوروسس کا شکار ہوگا؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، ہاں، کم و بیش، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ جیسے میں نے کہا یہ ایجنگ پروسیس ہے اور بچپن سے مینیفیسٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بچپن کا کھایا پیا کام آتا ہے،
بالکل. تو شروع کے جو ہم اپنی عمر کے 3 حصے کرتے ہیں، 3 ادوار میں بانٹتے ہیں. پہلے 30 سال جو ہوتے ہیں وہ ہڈی بننے کے ہوتے ہیں، اس میں ہڈی بنتی زیادہ ہے، ٹوٹتی کم ہے. جی. پھر 30 سے اور 60 سال تک دونوں عمل جو ہیں برابر کے ہوتے ہیں. ہڈی کا بننے کا عمل بھی ہوتا ہے اور اسی حساب سے ٹوٹنے کا بھی ہوتا ہے. جی. اور 60 سال کے بعد ہڈی ٹوٹنے کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے، ہڈی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے. جی. تو اگر ہڈیاں مضبوط ہیں کسی کی تو وہ ٹوٹنے میں ٹائم لگاتی ہیں. صحیح. تو وہ ٹوٹتے، تو کسی کو 20 سال میں اگر ٹوٹنا تو وہ 50 سال میں ٹوٹیں گے. وہ جتنا بھربھراپن 20 سال میں جس کو ہونا ہے، اگر وہ ہڈی اس کی پہلے سے مضبوط ہے تو وہ 50 سال میں جا کے ہوں گی. اس طرح سے ضروری نہیں کہ ایک 70 سال کی عمر کے آدمی کو یا 70 سال کی عمر کی عورت کو، 2 عورتوں کو ایک جیسی بیماری ہو. اگر کسی عورت نے، مرد نے بچپن میں ہڈی بنایا، اب وہ ہم بعد میں بات کریں کہ ہڈی بنائی کس سے جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک عمل ہے. تو اس نے بنایا ہے، اس پر محنت کی ہے، تو اسے آسٹیوپروسس کے چانسز بہت کم ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں یا مرد؟ اس میں خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اس کی بہت بیسک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منتھلی کا کورس دیا ہوا، ماہواری کا. اس میں کچھ ہارمونس ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. وہ ہونا ایک عطیہ خداوندی ہے، ایک خدا کی نعمت ہے جس کے سے ہڈیاں مضبوط ہیں اور بہت سے جسم کے حصے بھی مضبوط ہوتے ہیں. اگر کسی عورت کو ماہواری نہ ہو تو اس کو 100 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. بالکل ایک طرح کا پروٹیکٹیو میکینزم ہے. بالکل صحیح فرمایا. اب یہ جب ایک عمر کے خاص حصے میں 40-45 سال کی جب ماہواری بن جاتی ہے تو وہ ہارمون نکلنا بند ہو جاتا ہے، جس کے سے ہڈیوں میں جو طاقت پہنچنی چاہیے وہ طاقت کے ہارمون ختم ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے عورتوں میں یہ عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے، مردوں میں دیر سے شروع ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات اگر کتابوں کی جائے تو 75 سال عموماً وہ عمر ہے جو کہ کوٹ کی جاتی ہے. جس عمر میں فریکچر سامنے آ جائے تو آسٹیوپروسس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیونکہ آپ پریکٹس میں ہیں اور خاص کر یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ ڈیولپ مغرب میں کیے جاتے ہیں، اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر کس ایج میں خواتین یا جو بھی مریض ہیں متاثر ہو کر آپ سے رجوع کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، پریکٹیکل سوال ہے. ہمارے ملک کے حساب سے یہ عمر بہت نیچے آ جاتی ہے ہماری، اس لیے کہ آپ دیکھیں مغربی ممالک میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں عمریں 100 سال تک پہنچ رہی ہیں. اب بالکل میجورٹی لوگ اب 100 ایئرس جیتے ہیں، اور جب 100 جیتے ہیں تو ملکہ برطانیہ کی طرف سے بکے بھیجا جاتا ہے ان کی طرف. تو ایک وہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، لانگ لائف پائیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں کی کمی ہے اور ہمارے یہاں لائف اسپین کم ہے. اس لیے عورتوں کو بجائے 75 سال کے 45 اور 50 سال کے بعد یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے اور مریض ہمارے پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ان کی ماہواری بند ہوتی ہے ان کو یہ تکالیف شروع ہو جاتی ہیں. اور مردوں میں 60 سال کے بعد یہ تکلیف ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے پاس اس مرض کے علاج کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو کہ 60 سال بھی میرے خیال سے کم عمر ہے، بہت کم عمر ہے اگر دنیا بھر سے اگر دیکھا جائے. جی بالکل، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جی جو ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ فریکچرز اس مرض میں ہو جاتے ہیں اور خاص کر بیٹھے بیٹھے فریکچرز ہو جاتے ہیں، کیونکہ فریکچرز کے بارے میں سوچا یہ جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی بہت بڑی چوٹ لگی ہو تب فریکچر سامنے آتا ہے. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً یہ فریکچرز جسم کی کن ہڈیوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہڈیاں تو بہت ساری ہیں. یہ بہت اچھا سوال آپ نے غور کیا. یہ کہ لوگ ہم پہ یقین نہیں کرتے کہ فریکچر پہلے کیسے ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب میں اٹھی اور اٹھ نہیں سکی، میں تو کھڑی نہیں ہو سکی، بالکل ٹھیک تھی. تو فریکچر اس طرح ہوتا ہے کہ جسم کے بعض ہڈیاں کی بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے جی، اور اس کی وجہ سے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے عورتوں میں اسپیشلی کلائی کی ہڈی ہے جی، ہپ بون ہم کہتے ہیں، کولے کی ہڈی ہے. ان چیزوں کی ٹوٹنے کے ابھی ہمارے ایک آرتھوپیڈک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہمارے ملک کے مایہ ناز آسٹروپیڈک سرجن ہیں شمس تبریز صاحب جی اسلام آباد کے، پھر ڈاکٹر اشرف نظامی لاہور کے. ان سب نے ایک مقالہ پڑھا تھا وہاں پہ. پروفیسر اویس ہیں میو ہاسپٹل کے. ان سب نے ایک مقالہ، دنیا بھر میں یہ جاتے ہیں آسٹروپروسس پہ لیکچر دیتے ہیں. انہوں نے مقالہ پڑھا تھا کہ ہمارے یہاں آرتھوپیڈک سے جو ڈیتھ واقع ہوتی ہیں، اتنے افسوس کی بات ہے، جتنی ڈیتھ واقع ہوتی ہیں وہ ان فریکچرز کی وجہ سے ہوتی ہیں. فریکچرز کی ٹریٹمنٹ نہ لیں تو زیادہ ہوتی ہیں اور لیں تو کم ہوتی ہیں، لیکن ان فریکچرز کے بعد ڈیتھ کی ریٹ زیادہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر لیں،
اگر اپنی وہ چیزیں اگر ہم ابھی ڈسکس کریں گے کس طرح ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جی. فریکچرز سے، فریکچرز کی کمپلیکیشنز سے. اس لیے کہ اگر ایک اور یہ فریکچر جو آپ کو بتا رہا ہوں، کولے کا فریکچر ایسا ہے کہ ایک دفعہ کولے کا فریکچر ہو جائے تو ہمارے یہاں تھوڑی سی پرابلم فائنینشیل بھی ہے. اس میں خرچ بہت تھوڑی زیادہ سی کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے. اس میں آپریشن کرنا ہوتا ہے، اولڈ ایج ہوتا ہے، اس کی اپنی کمپلیکیشن ہوتی ہیں، جس میں بستر سے لگنا بہت خطرناک بھی بہت خطرناک. اس وقت اگر بستر سے کھولے اس کی اپنی کمپلیکیشن. اس لیے کوشش یہ کی جائے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ آگہی کا پروگرام کریں. گورنمنٹ لیول پہ ایسا ہونا چاہیے کہ آسٹریوپروسس کو روکا جائے. اور یہ ایسی بیماری ہے جسے روکا جا سکتا ہے جس طرح ویکسینز لگا کے ہم بچوں کو بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں. اشرف صاحب، لوگوں میں شعور پایا جاتا ہے اس مرض کے متعلق؟ انفارچونیٹلی نہیں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی، جیسے میں نے شروع میں بات کی، کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ چھینک آ گئی، بخار ہو گیا یا درد ہو رہا ہے. ایسی کوئی علامت نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو روکنا بہت مشکل ہے. مریض کا اس وقت اس عمر میں ایک بیماری ہے جو آپ کو بہتر طور پر معلوم، آسٹریو آرتھرائٹس. مریض عموماً اس کے لیے میرے پاس آتا ہے اور اکثر لوگ اس کو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں آسٹریوپروسس کے ساتھ. ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے آسٹریو آرتھرائٹس اپنی جگہ پہ ہے مگر آپ کو آسٹریوپروسس بھی ہے. ویسے کافی اہم چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی. ان دونوں بیماریوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں بیماریوں میں بہت فرق ہے. آسٹریو آرتھرائٹس بھی ایک ایجنگ پروسیس ہے اور آسٹریوپروسس بھی. لیکن آسٹریوپروسس میں جنرلائز پوری جسم کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ان میں سر فہرست ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری، جسے اسپائن کہتے ہیں، اسپائن، اور ہے یہاں کولے کی ہڈی ہے. آسٹریو آرتھرائٹس میں جو مین جوائنٹس ہیں جس پہ ہمارا وزن پڑتا ہے، جس سے نی جوائنٹ ہے، وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں. یعنی بڑے جوڑ زیادہ، جوڑ زیادہ، اور اس میں سیویئر پین ہوتا ہے، موومنٹ میں پین ہوتا ہے. جبکہ آسٹریوپروسس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یعنی پین ایسی چیز نہیں، مطلب اتنا زیادہ پین نہیں ہوتا کہ مریض اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے مریض آسٹریو آرتھرائٹس کے پین کی وجہ سے آتا ہے. جب کہتے ہیں ہڈیوں میں گیپ آ گیا، آپ کو چلنا دوبارہ ہو گیا، ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئیں، مگر اس میں فریکچر کے چانسز کم ہوتے ہیں. جی، اس میں فریکچر کے چانسز، اس میں فریکچر، اس لیے کہ یہ ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، کھوکھلی ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ چیزوں کی طرف تو آپ نے توجہ مبذول کرا دی. دیکھا جائے تو کوئی ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض وقت سے پہلے سامنے آ جائے، یا جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ 60-65 سال کی عمر میں سامنے آتا ہے، اس سے پہلے سامنے آتا ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے یہ. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. اس میں اگر ہم اس کو کلاسیفائی کریں، سب سے بڑی چیز ہے غذا. ہمارے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم کیلشیم والی غذا کھلائیں. اب جو لوگ پوچھتے ہیں کیلشیم والی غذا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دودھ دیا ہے. بالکل. اور دودھ سے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اللہ کی ایک نعمت ہے سن ریز، سورج کی روشنی، جس سے وائٹامن D3 پیدا ہوتا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہمارے بچوں کو دی جائیں ایڈیکویٹ، تو ان کو یہ بیماری لیٹ اسٹیج میں بہت کم چانسز ہونے کے. پھر آج کل کیا ہے، آج کل بچے ہمارے جنک فوڈ کھاتے ہیں، برگر لے لیا، کولڈ ڈرنکس لے لیا. غذا کی کمی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خواتین اور بچوں میں خاص طور پہ. اور اللہ نے جن کو پیسے دیے ہیں، وہ جنہیں ہم برگر فیملی کہتے ہیں، وہ برگر کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں. انہیں کہو دودھ پی لو تو انہیں اس کی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے انہیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ. اور کولڈ ڈرنک انہیں بڑی شوق سے. تو ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ غذائیں کھائیں جس سے کہ ہمیں فائدہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بات چیت کا سلسلہ روکنا پڑے گا. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر آسٹریوپروسس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.